دنیا میں ہم جب بھی بڑے جہاز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی نام آتا ہے، ٹائٹینک۔ یہ 17 منزلہ بلڈنگ سے اونچا بنایا گیا تھا کبھی نہ ڈوبنے کے لیے، لیکن دوستو یہ جہاز اپنا پہلا سفر بھی پورا نہیں کر پایا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کبھی نہ ڈوبنے والا یہ جہاز سمندر میں ڈوبا، لیکن کیسے؟ کیا تھی اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ؟ اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس رات کی درد بھری کہانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جب ٹائٹینک میں اپنا پہلا سفر ہی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ یہ جہاز 17 منزلہ عمارت جتنا اونچا، تقریباً 3 فٹ بال گراؤنڈ کے میدان جتنا لمبا اور 2400 لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچانے والا اس وشال جہاز کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے 31 مارچ 1909 کو۔ اس دور میں آئی لینڈ کے بلفاسٹ میں وائٹ سٹار لائن کمپنی نے ایک لگژری جہاز کو بنانا شروع کیا۔ تقریباً 3000 لوگوں کی مدد سے 2 سالوں میں اسے کمپلیٹ کر دیا گیا تھا۔ 31 مئی 19 کو جب یہ جہاز بن کر پوری طرح سے سامنے آیا تو صرف لاکھوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور دنگ رہ گئے تھے، اور سبھی کے دماغ میں یہی چل رہا تھا، سبھی کے دماغ میں سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ واقعی میں اتنا بڑا جہاز بھی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا جہاز بھی بن سکتا ہے۔ جہاز کی لمبائی کی اگر بات کی جائے تو اس جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ ہے اور چوڑائی تقریباً 92 فٹ 6 انچ ہے، اور اگر اس کی اونچائی کی اگر بات کی جائے تو اس جہاز کی اونچائی تقریباً 175 فٹ تک ہے۔ اتنے بڑے جہاز کو دیکھ کر ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی اس جہاز کے پہلے سفر کا حصہ بنے۔ جب اس کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اس جہاز کی تو 10 اپریل یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنے پہلے سفر پر نکلے اس جہاز کو 5507 کلومیٹر تک کا سفر طے کرنا تھا، جو کہ انگلینڈ سے ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کے بیچ کا تھا۔ جب ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کی شروعات کی تو اس کے ساتھ اس کے کرو ممبرز کے ساتھ کل ملا کر کل پیسنجر کی تعداد جو تھی 2224 کے قریب پیسنجر کی کل تعداد تھی۔ ساؤتھ ہیمپٹن سے نکلنے کے بعد یہ ٹائٹینک جہاز 42 کلومیٹر پر ہاورز کی رفتار سے سمندر کو چیرتے ہوئے آگے طرف بڑھنے لگا، اور 4 دن تک سمندر میں بنا کسی پریشانی کے یہ آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ لیکن اسی دوران اب کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ جو کسی نے بھی نہیں سنا اور نہ ہی سوچا تھا۔ جہاز کو آگے بڑھتے ہوئے جہاز کے بالکل سامنے سمندر میں آئس برگ کی ایک بہت بڑی چٹان کی خبر اسے پہلے ہی مل چکی تھی۔ اس جہاز کو سنبھل کر چلنے کی اطلاع مل چکی تھی اور وارننگ انہیں بار بار دی جاتی تھی کہ اپنی رفتار آہستہ کریں، کیونکہ سمندر میں آئس برگ بہت بڑی پیمانے پر موجود ہے۔ لیکن جہاز کے کیپٹن ایڈون جون سمتھ نے اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ مالکان کی طرف سے یہ ہدایات سختی سے انہیں جاری کی گئی تھی کیپٹن کو کہ اپنی رفتار آپ نے آہستہ نہیں کرنی، ہمیں بہت کم ٹائم میں اپنے سفر کو طے کرنا ہے اور ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ جہاں پہ سمندر میں اتنی بڑی مقدار میں آئس کے اتنے بڑی بڑی چٹانیں تھی تو دوسری جانب کیپٹن کو وارننگ بار بار دی جا رہی تھی، لیکن اتنی زیادہ وارننگ ہونے کے باوجود، وارننگ دینے کے باوجود بھی کیپٹن نے جہاز کی رفتار کو آہستہ نہیں کیا، بلکہ جہاز اپنی پوری رفتار کے ساتھ سمندر میں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 14 اپریل کی وہ اندھیری رات، اس رات آسمان میں چاند نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف کالا سیاہ اندھیرا۔ کڑاکے کی سردی میں ستاروں کی روشنی سے کرو ممبرز آنے والی مصیبت کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی مسافر اپنے اپنے کمپاؤنڈ میں اس وقت سو رہے تھے۔ رات کے لگ بھگ تقریباً 11:30 پر نگرانی کرتے ہوئے جو کرو ممبرز تھے انہوں نے اپنے جہاز کے بالکل سامنے ایک کالا سیاہ ایک بہت بڑی چٹان، ایک پہاڑ کو اپنے سامنے دیکھا۔ اس کالی اندھیری رات میں انہیں یہ سفید آئس برگ کی یہ چٹان جو ہے انہیں کالے پہاڑ کی طرح وہ نظر آئی۔ جب کرو ممبر نے اس چٹان کو دیکھا تو انہوں نے 3 بار گھنٹی بجائی اور کیپٹن کو ٹیلی فون کیا کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک چٹان ہے، برف کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو کہ جہاز کے ساتھ ٹکرانے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی کیپٹن اور تمام جو سٹاف تھا ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ جہاز کو دوسری جانب موڑنے کی پوری کوشش کی تاکہ جہاز آئس برگ کے پہاڑ کے ساتھ یہ نہ ٹکرائے۔ اور وارننگ کو ٹھکرانے کے اس فیصلے نے رات کو تقریباً 11:40 پر جہاز کا آگے کا نچلا حصہ برف کے پہاڑ سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اور ایک دم سے ہوئی اس ٹکراؤ کے چلتے
اس برف کی چٹان نے ٹائٹینک کے اس نچلے حصے کو اتنی بری طرح سے چیر دیا کہ جہاز کا نچلا حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا تیز تھا کہ جہاز کے نچلے کمپاؤنڈ کے لوگوں کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ افراتفری اتنی زیادہ پھیل گئی تھی، اتنی زیادہ افراتفری مچ گئی تھی کیونکہ جہاز کے نچلے کمپاؤنڈ میں سارا وہاں پہ پانی بھر گیا تھا۔ تبھی جہاز کے ڈیزائنر نے کیپٹن سے کہا کہ جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھر گیا ہے اور دھیرے دھیرے یہ پانی اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو کیپٹن نے جہاز میں موجود تمام لائف بوٹس کو باہر نکال دیا۔ اتنے بڑے جہاز میں صرف اور صرف 20 لائف بوٹ موجود تھی، جبکہ اس جہاز میں تقریباً 60 کے قریب لائف بوٹ کی کیپیسٹی وہاں پہ موجود تھی۔ 60 کے قریب لائف بوٹ وہاں پہ رکھ سکتے تھے اور ہر ایک لائف بوٹ میں تقریباً 50 سے 60 لوگوں کو بٹھا کر باحفاظت انہیں بچایا جا سکتا تھا۔ جو لائف بوٹ کی سٹوری ہے، اس کے پیچھے کمپنی نے یہ کہا تھا کہ لائف بوٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کمپنی نے یہ جہاز بنایا تھا اس کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی نہ ڈوبنے والا یہ جہاز ہے۔ اپنے دور کا نہ ڈوبنے والا جہاز جس پر اتنا اندھا دھند یقین کیا جاتا تھا، لیکن آخرکار یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی ڈوب گیا۔ اس کے اوپر بھی بعد میں بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے کہ اتنے بڑے جہاز میں صرف اور صرف 20 لائف بوٹ موجود ہیں، آخر اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اگر 20 سے زیادہ اگر بوٹس ہوتی، لائف بوٹس ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ منظر اتنا بھیانک تھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا تھا اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ اس وقت یاد رہے کہ سمندر میں برف کے پہاڑ تھے اور پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ وہاں کا ٹمپریچر تو تھا -2 ڈگری ٹمپریچر، اس پانی کا ٹمپریچر تھا۔ جن لوگوں نے پانی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی، ایون کہ وہ لوگ بھی چند ہی منٹوں میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں سمندر کا پانی پوری طرح سے جہاز میں داخل ہوتا گیا اور آخرکار جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کر پانی کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ جو لوگ اب بھی بچے تھے وہ سمندر کی لہروں میں موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اب صرف 2 گھنٹے 40 منٹ میں کبھی نہ ڈوبنے والا یہ جہاز ٹائٹینک اٹلانٹک کے گہرے پانیوں میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ لگ بھگ رات کے 2:20 پر یہ جہاز سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے سما گیا۔ ٹائٹینک کے ڈوب جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جب باقی جہازوں کو وہاں پہ اطلاع ملی، تو جب باقی جہاز وہاں پہ پہنچے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جو لوگ سمندر میں جنہوں نے چھلانگیں لگا دی تھی وہ سمندر کے پانی سے برف کی وجہ سے وہاں پہ جم گئے تھے اور وہ جتنی بھی ڈیڈ باڈی تھی وہ برف بن کر سمندر کے پانی کے اوپر وہ تیر رہی تھی۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی تھی اور تقریباً 700 کے قریب لوگوں کی جانیں بچا دی تھی۔ جہاز کے ڈوبنے کے بعد ایک ریسرچر کی ٹیم نے اس پہ ریسرچ کیا، جب تو ریسرچ کے مطابق یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ اس جہاز کو ڈوبنے کی اصل وجہ اس کی کیپٹن کی نہیں بلکہ اس جہاز کو ڈوبنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس کی تیز رفتاری، جو کہ مالکان کی طرف سے کیپٹن کو ایک سختی سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ اس جہاز کی رفتار کو تیز کم نہیں کیا جائے گا، اور اتنی زیادہ رفتار اس جہاز کی تھی کہ تیز رفتاری میں جب اچانک سے کالی اندھیری رات میں اچانک سے ایک برف کی چٹان سامنے آ جاتی ہے تو کیپٹن پوری کوشش کرتا ہے اس جہاز کو بچانے کی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو کیپٹن نے پوری کوشش کی جہاز کو دوسری طرف موڑنے کی، لیکن جہاز اسی دوران چٹان کے ساتھ ٹکرا لیتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز کا نچلا حصہ جو ہے وہاں وہ پوری بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھر جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جہاز کے اندر پانی بڑھتا چلتا جاتا ہے، تو جہاز آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبتا چلا گیا اور آخرکار جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کر پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ٹائٹینک جہاز کے بارے میں کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز صرف 2 گھنٹوں میں ہی ڈوب گیا اور اپنے ساتھ کئی سینکڑوں زندگیاں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ٹائٹینک جہاز کے متعلق۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔